مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان ذی وقار، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو ہمارا آج کا مین عنوان ہے نا، وہ ہے یہ بیچ والی پتلی۔ یہ جو ہوتی ہے یہ ایک گوشت نما ہوتی ہے اور اس میں خون نہیں ہوتا، یہ نرم ہوتی ہے اور قدرتی اس میں لچک ہوتی ہے، یہ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ تو یہ کاٹ دیتے ہیں، اس کی بھی یہ بہت زیادہ کاٹی ہوئی ہے، یہ پاؤں سے بہت نیچے انہوں نے کاٹ دی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اسے پاؤں کے برابر ہونا چاہیے، پاؤں سے بڑھی ہوئی بھی نہ ہو لیکن پاؤں کے برابر ہو۔ اس کا جو مطلب ہے نا، جو مقصد ہے اس کے بنانے کا، اللہ پروردگار نے اس کو جو بنایا ہے، یہ دو کام دیتی ہے گھوڑے کو۔ ایک تو یہ سلپنگ سے بچاتی ہے، گھوڑا جب پاؤں رکھتا ہے تو سلپ نہیں ہوتا، یہ پکڑ اس کی ہوتی ہے، زمین کے ساتھ گرپ ہوتی ہے، یہ پھسلنے نہیں دیتی۔ جہاں پاؤں گھوڑا رکھتا ہے وہیں پہ ٹکتا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو پاؤں گھوڑا رکھتا تو سپیڈ والا جانور ہے، یہ آگے سلپ ہوتے۔ تو ایک تو اسے سلپنگ سے بچاتی ہے، بریک کا کام یہ دیتی ہے، اور دوسرا یہ جو اس کی ٹھوکر ہے، گھوڑا پاؤں مارتا ہے زمین پہ جب رکھتا ہے تو یہ اس ٹھوکر سے بھی بچاتی ہے، یہ بھی ایک شاک کا کام دیتی ہے، اس کو جو ٹھوس چوٹ ہوتی ہے اس سے بچاتی ہے، اس میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس کو کاٹنا چاہیے لیکن پاؤں کے برابر ہونا چاہیے۔ پاؤں سے اگر زیادہ کاٹ دیں، اونچی ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے، جو اس کا مقصد ہے۔ دونوں مقصد، بریک والا سسٹم بھی ختم ہو گیا اور دوسرا جو اس کو چوٹ سے بچاتا ہے ٹھوکر سے، وہ بھی ختم ہو گیا، یعنی شاک کا کام یہ دیتا ہے، وہ بھی اگر کٹی گئی تو اس کام سے بھی گیا اور بریک والا کام بھی گیا۔ تو یہ جب بھی آپ اس کی نال بندی کروائیں تو نال بند سے کہیں کہ اسے زیادہ نہ کاٹے، تاکہ گھوڑا پاؤں زمین پہ رکھے تو اسے ٹچ ہونا چاہیے، یہی سلپنگ سے بچاتی ہے اور پھسلنے نہیں دیتی گھوڑے کو۔ اس کے علاوہ گھوڑے کو پہلے چلائیں آپ، جب آپ نال بندی کروا رہے ہیں، ان کے سم بنوا رہے ہوں، یہ نیل تراش کرا رہے ہوں، تو گھوڑے کو پہلے چلائیں۔ گھوڑے کا پاؤں بالکل سیدھا زمین پہ پڑنا چاہیے۔ جلدی میں نال بند کبھی باہر والی سائڈ زیادہ اس کی اتار لیتے ہیں اور اندر والی سائڈ اونچی ہو جاتی ہے، کبھی اندر والی نیچے ہو گئی اور باہر والی اونچی ہو گئی، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لیول بالکل برابر ہونا چاہیے، پاؤں زمین پہ برابر ٹکنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ گھوڑا پاؤں رکھے پہلے یہ سائڈ لگی اور پھر ایسے کرے، یا پہلے یہ سائڈ لگی اور پھر ایسے کرے، نہ، اس کو بالکل برابر ٹکنا چاہیے، زمین پہ برابر لگنا چاہیے۔ اس کا جو جوڑ ہوتا ہے اس میں اللہ پاک نے ایک جھری بنائی ہے، یہ جو ہے نا ایسے اس کا جوڑ چلتا ہے، یہ جو جھری ہے اس کی یہ جھری ہوتی ہے اور اس میں ایک بٹ سی بنی ہوتی ہے، بٹ سی جو آتی ہے اس کو جوڑ کے جو سینٹر میں، اور یہ اس میں پھنستی ہے، اس میں کام کرتی ہے، یہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ جو بیچ میں اس کے جھری ہوتی ہے اور وہ اس کا بنا ہوتا ہے ایک کاٹر نما، جو اس کے بیچ چلتا ہے، یعنی وہ جوڑ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ تو جو ہی آپ اگر یہ سائڈ اونچی ہو گئی تو بھی جوڑ ٹیڑھا ہو گیا، یہ اس کو رگڑ شروع ہو گئی، اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، گھوڑے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اس پہ ٹخنوں پہ سوجن آ جاتی ہے، ریشہ بھی بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ پاؤں کبھی اندر سے اونچا کبھی باہر سے اونچا۔ تو اس کا میرے بھائی لیول بالکل برابر ہونا چاہیے، بالکل برابر زمین پہ ٹکے، اور تب یہ جوڑ آپس میں صحیح چلے گا۔ اگر اونچا نیچا ہوگا تو ظاہر ہے یہ بھی ٹیڑھا ہوگا، جب ٹیڑھا ہوگا تو اس کی رگڑ پیدا ہوگی، ہڈی ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھائے گی، اور جب رگڑ ہوگی تو گھوڑے کو تکلیف بھی ہوگی، اس میں ریشہ بھی پیدا ہوگا، اور اس میں ریشہ بھی پیدا ہوگا اور سوجن بھی ہوگی، تو یہ نقصان دہ ہے۔ آپ اس کا بالکل آپ چیک کریں، ایسا نہ کیا کریں کہ آپ نے نیل بند کو کہا
کہ آپ اس کی نال بندی کریں اور آپ پاس بھی کھڑے نہیں ہوئے. آپ کو اس کے پاس کھڑا ہونا چاہیے تاکہ کام تسلی سے کرے. گھوڑے کو پہلے بھی چلا کے دیکھنا چاہیے کہ گھوڑا کیسے چلتا ہے، اور بعد میں بھی اسے جب اس کی نال بندی ہو جائے تو اس کے بعد بھی اسے سیدھا چلا کے دیکھیں کہ گھوڑے کے کسی پاؤں میں کوئی ٹیڑھا پن تو نہیں آ گیا، کوئی فرق تو نہیں آ گیا. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. یہ جو پچھلے سم ہوتے ہیں یہ اتارتے ہیں جلدی میں نیل بند، تو یہ بھی کبھی اندر سے زیادہ چھیل لیے، کبھی باہر سے زیادہ چھیل لیے. یہ جب اندر سے زیادہ چھیلے جاتے ہیں تو یہ اس کی جو یہ پونچھ ہے یہ زیادہ جڑ جاتی ہیں، ایسے ہو جاتی ہیں، کٹھی ہو جاتی ہیں. یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا چل رہا ہے، وہ پیچھے اس کی جو پونچھیں ہیں وہ کھلی ہو گئی ہیں. گھوڑا چڈے کو کھلا کر لیتا ہے، برا لگتا ہے. گھوڑے کو اپنے لیول پہ چلنا چاہیے، یعنی اگلا پچھلا پاؤں برابر چلنا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ پیچھے سے اتنا کھلا ہو جائے یا یوں اکٹھا ہو جائے. تو اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ سم کا ان بیلنس ہونا. جب آپ سم کو صحیح برابر تراشیں گے، اس کا بیلنس آپ صحیح رکھیں گے، تو یہ جو ہے یہ کھلا ہونا یا کلوز ہونا یہ ختم ہو جائے گا. گھوڑا سیدھا پاؤں اٹھائے گا. جب یہ کھلے ہو جاتے ہیں تب بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کی کھچ میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے اس میں ٹکنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، چلنے میں بد صورت لگتے ہیں. تو ان چیزوں کا میرے بھائی اچھی طرح خیال رکھا کریں. جو ہی نال بند کام شروع کرے آپ اس کے پاس بیٹھیں، دیکھ کے آپ چیک کر کے اس سے نال لگوائیں. نال لگوانے سے پہلے بھی چلا کے دیکھیں اور بعد میں بھی چلا کے دیکھیں. تو یہ اس کا ہمارا آج کا عنوان تھا. یہ میرے ذہن میں ایک بات تھی بہت دنوں سے، چلو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.